قال الله تعالى في كتابه المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حضرات، اس کائنات میں اللہ کا دستور رہا ہے کہ حق و باطل میں ہمیشہ سے کشمکش رہی، کفر اور توحید میں ہمیشہ سے مخالفت رہی، ظلمت اور نور دونوں ایک دوسرے کے مقابل رہے، سچائی اور جھوٹ میں ہمیشہ مقابلہ رہا. لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ آخر کار سچائی کی جیت ہوتی، آخر کار روشنی کی جیت ہوتی. اسلام اور اسلام کے مخالف جو لوگ تھے ان کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا. انبیاء اکرام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی مخالفت کی گئی، ان سے جنگ کی گئی، ان کو ستایا گیا، ہر طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا. لیکن آخر کار انبیاء علیہ السلام ہی غالب ہوئے. حق آخر میں غالب ہو کر ہی رہتا ہے. آخر کار فتح ایمان والوں کی ہی ہوتی. دنیا کی تاریخ بتاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور مت پڑنا اور تم رنجیدہ مت ہونا، تم ہی غالب آؤ گے، جیت تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو. اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کی مخالفت کی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی گئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم. جب انہوں نے مخالفت کی اس ماحول کی جس ماحول میں وہ جی رہے تھے تو ان کو آگ میں پھینکا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے زبردست مخالفت کی. اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ جنگ بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور وہ بچوں کو زندہ ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوئی فرعون سے اور آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہ ہم نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں ڈبو دیا اور یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا اور آپ کی مخالفت کی گئی، آپ کو گھر سے نکالا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو شاعر، پاگل، دیوانہ، مجنون کہا گیا اور نہ جانے کیا کیا آپ کو کہا گیا. لیکن آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی، ایمان والوں کی فتح ہوئی. تو دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آخر کار ایمان والوں کی ہی فتح ہوتی ہے اور جیت انہی کی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے آزمائش ہوتی ہے کہ کون کھڑا ہے، کون کھول رہا ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں پکا نہیں ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی
کسی اور چیز کے ذریعے، کبھی جانی نقصان کے ذریعے، کبھی مالی نقصان کے ذریعے. اور جو لوگ آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے اتنی آسانی کے ساتھ. ان کو آزمایا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، ان کا امتحان اور ٹیسٹ لیا جائے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون اپنے ایمان میں پکا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے. بہت سے لوگ حالات سے متاثر ہوتے ہیں، حالات بدلنے سے اپنے نظریات بدل دیتے ہیں، اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھلم الیقین ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی اور ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی جو لوگ مخالفت کے باوجود، ڈر اور خوف اور دہشت کے ماحول کے باوجود ایمان پر قائم رہتے ہیں، اسلام پر قائم رہتے ہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے اصول پر قائم رہتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے ہیں، وہ باطل کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. جو ہمارا لشکر ہے، جو ہماری پارٹی ہے، وہی غالب آ کر کے رہے گی. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے جو لوگ آزمائش میں کھڑے اتریں گے، جو لوگ آزمائش کے باوجود حق پر قائم رہیں گے، اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے ایمان پر قائم رہیں گے. انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی اور انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو آزمائش کے وقت ڈٹے رہتے ہیں، جو آزمائش کے باوجود، مخالفت کے باوجود، حالات کے سازگار نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ان کو غلبہ عطا کرے گا، زمین کی خلافت ان کو دے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلافت دی گئی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے دین کو غالب کرے گا. ان کا جھنڈا بلند ہوگا. الٹیمیٹلی حالات بیچ میں بدلتے رہیں گے، کبھی جیت ہوگی، کبھی شکست ہوگی، کبھی ڈر کا ماحول ہوگا، کبھی جنگ کا ماحول ہوگا، کبھی مخالفتوں کا طوفان ہوگا، لیکن آخر کار ایمان والوں کی ہی فتح ہوگی. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو، ان کی دہشت کو امن سے تبدیل کر دے گا. یعبدون لا یشرکون بہ شیئا. اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. تو حق والوں کی تاریخ یہ بتاتی کہ جب وہ آزمائش میں کھڑے پر اترتے ہیں اور مخالفت کے باوجود اپنے دین پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آتی. اور جو لوگ آزمائش میں اپنا دین تبدیل کر دیتے ہیں، اپنا دھرم بدل دیتے ہیں، اپنا زمین بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی اور ایسے لوگوں کے ساتھ مدد نہیں آتی. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. یہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے
چاہے ماحول کتنا ہی مخالف ہو، ہوا کتنی مخالف کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور اللہ کی نصرت پر، اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اس کا معاون ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔